بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں عدم اعتماد کے نام پر جو کچھ کیا گیا وہ غلطی نہیں، بڑی طویل منصوبہ بندی اور احتیاط سے کی گئی سازش ہے۔ سازش کے تانے بانے پاکستان کے باہر بنیں گے اور اس سازش پر عمل و درآمد ملک کے باہر اور اندر سہولت کاروں کی مدد اور تعاون سے کیا گیا۔ پاکستان حکومت کی تبدیلی کا منصوبہ افغانستان میں حکومت کی تبدیلی یعنی رجیم چینج سے مماثل بھی ہے اور قدرے مختلف بھی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی دوسری جماعتیں حامد کرزئی کی طرح محض اعلی کار اور کٹ پتلی ہیں۔ حکومت کی ان اعلی کاروں کو محض انعام کے طور پر نہیں بخشی گئی بلکہ انہیں حکومت تبدیلی کرنے والوں کے مفادات کی تکمیل کرنا ہے، جس طرح حامد کرزئی اور ڈاکٹر اشرف غنی کرتے رہے۔ افغانستان میں امریکہ کی حکومت کی تبدیلی کے لیے شمالی اتحاد اور بعض جنگجو گروہوں کی مدد حاصل تھی، مگر طالبان کی حکومت بدلنے پر قادر نہیں تھے۔ چاہے امریکہ ان کی مالی، معاشی یا سفارتی حمایت تعاون کرے بھی تو طالبان حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے امریکہ کو براہ راست مداخلت کے لیے حملہ آور ہونا پڑا۔ پاکستان پر براہ راست حملہ ممکن نہیں تھا، اس کی وجوہات یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ پاکستان میں رجیم چینج کے لیے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ وہی طریقہ کار اختیار کیا گیا جو مشرف حکومت کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ بدلنے کے لیے اختیار کیا گیا تھا۔ اس تبدیلی کا آغاز بھی امریکی تعاون اور مداخلت سے ہوا تھا۔ ہر فریق کے لیے الگ الگ ضامن بے نظیر کے بیرون ملک میزبان ٹھہرے۔ امریکہ کے زیر سایہ اس سازش یا مداخلت کے ساتھ پاکستان ضامن جناب جنرل پرویز کیانی تھے، جو اس وقت IS کے سربراہ ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ اس قدر غیر مقدس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے کیانی صاحب کو افواج پاکستان کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ مزے کی بات یہ ہوئی کہ پرویز مشرف خود اپنے قلم سے انہیں عہدہ سونپ رہے تھے اور ان کی حکومت ختم کرنے کے 10 برس کے لیے نواز اور زرداری کے سپرد کرنے والے تھے۔ انہیں ایک مدت کے لیے توسیع بھی دی گئی تاکہ زرداری سے نواز شریف کو حکومت منتقل کرنے کے عمل کو اپنی نگرانی سے مکمل کر سکیں۔ قدرت پاکستانیوں پر ہمیشہ سے مہربان رہتی ہے۔ اس نے اپنی خاص شفقت اور رحمت سے پاکستان قیام کی راہ ہموار کی تھی۔ انگریزوں اور ہندو کی غلامی سے نجات کے لیے محمد علی جناح کو قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ غلامی سے نجات کے باوجود ذہنی غلامی حد سے بڑھتی رہی۔ آخر وہ وقت آن پہنچا جب قدرت نے غلامی کی اس قسم سے نجات کے لیے عمران خان کو کھیل تماشوں سے ہٹا کر ایک سنجیدہ مقصد کے لیے سیاست کی راہ بچھائی۔ برطانیہ میں 2 سال سے کرکٹ کھیلی جا رہی ہے۔ جس براعظم میں برطانیہ نے اپنی 9 آبادیاں قائم کی، وہاں کرکٹ کے کھیل کو فروغ دیا۔ ہمارے ہاں قیام پاکستان سے پہلے بھی کرکٹ کھیلی جاتی تھی۔ برصغیر نے بہترین کھلاڑی پیدا کیے، لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ اچھے سے اچھا کھلاڑی گھوڑی چمڑی والوں کے خلاف کھیلتے وقت اپنی مہارت بھول جاتا اور ذہنی مربوط اور انگریزوں کے خلاف جیت کے بارے میں سوچنے تک نہیں دیتی تھی۔ تو عمران خان نے اس کھیل کو اختیار کیا اور اس کا DNA کچھ قائد اعظم سے ملتا جلتا تھا۔ وہ انگریزوں سے مرعوب ہوئے، نہ ہندو کی اکثریت سے ڈرے، نہ مخالف مسلمان سیاستدانوں سے گھبرائے۔ اس طرح عمران خان نے کرکٹ کی دنیا میں گوروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنے کی راہ اختیار کی اور کامیاب رہا۔ اس کی یہی تربیت اور سیاست کام آ رہی ہے۔ پاکستان میں مدتوں سے یہ چلن رہا کہ امریکہ کی خوشنودی اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر کوئی حکومت نہیں بن سکتی، اور اگر کوئی بنی بنائی حکومت ان کے مفاد کا سوچنے کی بجائے اپنے عوام کے مفاد کو ترجیح دینے لگے تو وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ عمران خان نے اس اصول کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنی قوم اور ملک کے مفاد کے لیے اس جادوئی حصار کو توڑ کر باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تو پرانے گٹھ جوڑ نے گٹھ پتریوں کے ساتھ مل کر اس کی حکومت ختم کر دی۔ عمران خان کی کرکٹ کے زمانے کی تربیت نے اس کی مدد کی۔ وہ خم ٹھونک کے کھڑا ہو گیا۔ قوم اس کی ہم نوا بن گئی، بالکل اسی طرح جس طرح وہ سب سے منہ موڑ کر قائد اعظم محمد علی جناح کے پیچھے چل پڑتی تھی۔ امریکہ کی عالمی دہشت اور اسٹیبلشمنٹ کا جادو بے اثر ہوا جاتا ہے۔ قدرت نے نہ صرف پاکستانی کو اس ضمنی غلامی سے نجات کا فیصلہ کر لیا، بلکہ اس ایک فرد کے ذریعے اس نے ایسے
ملکوں کے سربراہ کو ہمت دلا دی جو امریکہ کی غلامی پر مدتوں سے رضامند چلے آ رہے تھے۔ ایک عمران خان نے 50 سال سے باریاں لینے والے تجربہ کاروں کو مکھی بنا کر دیواروں سے لگا دیا۔ امریکہ کے دیوار اور اسٹیبلشمنٹ کے جادوگر مل کر بھی ان مکھیوں سے پھر سے انسان نہیں بنا سکے۔ خیرت ہے ان تجزیہ کاروں کی جو سمجھتے ہیں شہباز شریف کی حکومت اپنی مدت پوری کر سکتی اور عمران خان کی حکمت عملی اور ان کی چال بازی سے شکست کھا جائے گی۔ چند جیل ساز فرضی سروے بنا کر عمران خان کی مقبولیت کو 7% تک گھٹا کر ساری اسٹیبلشمنٹ کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ اسی گمراہ کن معلومات پر وہ ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ساری قوم اس کے نوجوان بغاوت پر آمادہ ہونے کو تیار ہو جائیں۔ ہمیں اپنی خفیہ جنسوں کی بیداری اور خفیہ کاری پر ہمیشہ ناز رہا، لیکن جعلی سروے اور ان کے نتائج پر اگر یہ ہوشیار بھی متاثر ہو سکتے ہیں تو پھر ہمیں ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔